بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقات الی آخرہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین لا يتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے سوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو کوئی کرے گا یہ یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا فَلَيْسَ من اللہ پس نہیں ہے اللہ کی طرف سے فی شیء کسی چیز میں یعنی اس کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں الا مگر ان تتقوا منہم تقات کہ تم بچو ان سے تقاتن کسی اندیشے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ قانون کامیابی کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی غیر مسلموں سے کافروں سے تعلق یہ ختم کر دو، ترک موالات۔ اے مومنو کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ مومنوں کے سوا۔ ہاں جو کافروں کو دوست بنائے گا تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا بھی، فلیس من اللہ فی شیء اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے تم دوست بنا سکتے ہو ان سے، اگر تمہیں ان سے خطرہ ہو اور ان سے کوئی بچاؤ کا سامان طریقہ کرنا ہو تو پھر آپ ظاہری طور پر ان سے دوستی کر کے اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، ورنہ مطلق مومنوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو کافروں کو دوست بنانا جائز نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقاتن ویحذرکم اللہ نفسہ اللہ ڈراتا رہتا ہے تم کو اپنے آپ سے، لہذا تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو۔ تم برادری کنبہ اس چیز کا ڈر لے کے تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناؤ گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا، پھر اللہ سے لا تعلق ہونا پڑے گا۔ اس لیے یحذرکم اللہ نفسہ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن سے ڈرو، وہ وقت بہت ہی سخت ہے، لہذا یہاں دنیا پر ہی اللہ کے دشمنوں سے بائیکاٹ کر لو۔ قل آپ فرما دے میرے پیغمبر، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ چاہے اپنے سینے میں کوئی چیز چھپا کے رکھو یا اپنی زبان سے کوئی چیز ظاہر کر کے رکھو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جانتا ہے اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کی قدرت کامل اور علم کامل کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت پانے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا یہاں سے تخفیف اخروی ہے، جس دن پائے گا ہر نفس ما عملت جو وہ عمل کرتا رہا من خیر اچھائی سے محضرہ
حاضر کیا ہوا دن قیامت کے۔ جو شخص دنیا پر اچھا عمل کرتا رہا تو دن قیامت کے اس کو حاضر پائے گا۔ وما عملت من سوء، جو کوئی عمل کرتا رہا برا دنیا پر، سوء برا، تو اس کو بھی وہ وہاں حاضر موجود پائے گا۔ تودو، اس وقت یہ حسرت مجرمین کی، اس وقت مجرم لوگ حسرت کریں گے، کاش پسند کریں گے، کاش کہ ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کاش کہ اس بندے اور اس کے برے اعمال کے مابین دور کا فاصلہ ہوتا، یہ قریب بھی نہ ہوتے۔ تودو پسند کرے گا، لو انا، اگر بے شک، کاش کہ بے شک، بینہا اس کے نفس کے مابین، و بینہ اور اس کے عمل سو کے مابین، امدم بعیدا دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے۔ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد، اللہ شفقت کرنے والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ قل، آپ فرما دے میرے پیغمبر، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اس کا ثمرہ یہ نکلے گا اللہ تم سے محبت کرے گا، اور دوسرا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ واللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کیوں معاف کرے گا گناہ؟ اس کی علت یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم جو ہے بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ یہاں قل ان کنتم تحبون اللہ سے تخفیف علی سبیل ترقی ہے کہ لوگوں اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی تمہارا دعویٰ ہے توحید میں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پہلے تم میرے ساتھ میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اطاعت رسول ضروری ہے۔ اعمال کے قبولیت کے لیے ایمان اسی طرح لے آئے جس طرح صحابہ ایمان لے آئے ہیں، اور اس کا ایمان ملے گا قرآن سے، طریقہ جو ملے گا وہ پیغمبر کی سنت سے۔ تو فرمایا تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پہلے میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف کر دے گا تمہارے، اور واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ قول، آپ فرما دے میرے پیغمبر، اطیعوا اللہ و رسول، اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ موڑ لو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ لا يحب الکافرین، اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ قول اطیعوا اللہ و رسول، یہ آیت نص قطعی ہے اس بات کے اوپر کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول شارع ہے قانون خدا بندی کا، رسول کی اطاعت کرو۔ لہذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، یہ آیت نص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے نص کے ذریعے۔ اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے منکر ہیں، وہ رسول کی اطاعت کے منکر ہیں، حقیقت میں وہ اس قرآن کی نص کے منکر ہیں۔ جو رسول کی حدیث کے بالکل منکر ہے وہ اس نص کے تحت اسلام سے بالکل خارج ہے۔ جو حدیث کے منکر ہیں، قرآن تو مانتے ہیں لیکن حدیث نہیں مانتے، حالانکہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن وہی مطلوب ہے جو پڑھی جاتی ہے، بار بار تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں بھی ویسے بھی لوگ تلاوت کرتے ہیں، لیکن جو حدیث ہے وہ بھی وہی ہے لیکن غیر مطلوب ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو لہٰذا جو حدیث کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ لا یحب الکافرین، اللہ نے خود آگے فتویٰ لگا دیا، جو منہ موڑ لیں، توحید سے منہ موڑ لیں، بے شک اللہ ان کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ دلیل توحید عقلی چہارم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، جہان والوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی سب اولاد ہے۔
جب یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہے تو جو اولاد ہو وہ محتاج ہوتی ہے نہ کہ الہ ہوتی ہے۔ واللہ اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب کہا عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب دعا کی، انی نظرت لکا بے شک میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررہ آزاد کر رکھوں گی اس کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے، فتقبل تو قبول کر منی میری طرف سے۔ اس وقت یہ ایسی خدمت کے لیے نظر ماننا جائز تھا۔ عمران کی بیوی مریم یعنی مریم کی ماں کا نام تھا حنہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور بی بی مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن یہ وہ عمران نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باپ تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے جو باپ عمران اور بی بی مریم کا جو باپ عمران ہے، ان کے مابین 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ 1800 سال کا فاصلہ۔ تفسیر مدارک۔ نظر مانی عورت نے کہ اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے لیے آزاد کر دوں گی، یعنی خانہ خدا کی خدمت کرتی رہے گی، میں اپنے کام اس سے نہیں کراؤں گی۔ انک انت السمیع، بے شک تو ہی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، جب جنا اس کو، قالت کا ربی اے میرے رب، انی وضعتھا انثی، بے شک میں نے تو جنا ہے اس کو انثی مؤنث۔ جب پیدا ہوا حمل والا بچہ تو وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ وہ تو لڑکی تھی۔ کہنے لگی اللہ میں نے تو کہا تھا لڑکا ہوگا لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ فلما وضعتھا، جب جنا اس کو، قالت کا ربی اے میرے رب، انی وضعتھا، بے شک میں نے تو جنا اس کو انثی مؤنث، واللہ عالم، اللہ تو خوب جانتا ہے بما وضعت، جو کچھ اس نے جنا، لیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے مذکر مثل انثی کے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جنت تو نے وضع حمل جو ہوا ہے جنت ہے تو تیری بچی، لیکن جو بچہ تو مانگ رہی تھی یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیس الذکر کالانثی، جو لڑکا تو مانگ رہی تھی وہ اس لڑکی کے مثل نہیں ہوگا، یعنی یہ مثل سے زیادہ ہے، نہیں ہے لڑکا مثل مؤنث کے۔ اور انی سمیتھا، اس وقت کہا اللہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ مریم یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں بے کا تیرے، اللہ میں اس کو میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیری شوق تو تھی لڑکے کی، لیکن ہم نے دی آپ کو لڑکی، لہٰذا یہ لڑکی ہی جو آپ لڑکا مانگ رہی تھی اس سے زیادہ ہے، وہ لڑکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر وہ ہوتا تو۔ کہنے لگی اللہ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم، آخر عورت ہے اور میں نے اس کو تیرے سپرد کر دیا ہے۔ انی اعیذھا بکا، میں نے اس کو تیرے پناہ میں دے دی، صرف اس کو نہیں بلکہ ذریتہا، اس کی اولاد کو بھی میں تیرے پناہ میں دے رہی ہوں۔ یہ ہے تویز، اللہ کی پناہ میں دے دینا۔ یہ تھی بی بی مریم جس کو ماں اللہ کے پناہ میں دے رہی ہے، یہ ہے اصل تویز۔ تو تویز پڑھنے کا نام ہے، لکھنے کا نام نہیں ہے۔ تو اس کا نام ہے دم رکھ، یہ تویز ہے۔ تو جب بچی تھی اس کی پرورش کے بارے میں مسئلہ بنا، کون پرورش کرے گا، آخر قرآن اندازی کی گئی تو اس کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کرتے رہے۔ اب زکریا
محراب کے اندر بند کر کے جاتے، واپس آتے دیکھتے بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ آئے ہیں تیرے پاس، کہاں سے یہ تیرے پاس پھل آئے ہیں؟ کہنے انا لک ہاذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بی بی مریم بول پڑی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہے۔ اور اللہ نے یہاں ایک شبے کا جواب بھی دیا جو نصرانیوں نے کیا تھا کہ بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا گہرا تھا، لہذا وہ بھی مختار کل ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بی بی مریم تو ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر مختار کل ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور یہ تعویذ مریم کو جو ماں نے دیا تھا پناہ، اللہ کی پناہ میں، یہ کی بھی حفاظت کی، اور پھر مریم کا جو آگے بچہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کا بھی آگے بھی اللہ نے حفاظت کی۔ کہتے ہیں جا مریم علیہ السلام، مریم کو اللہ نے بیٹا دیا، بین باپ عیسیٰ علیہ السلام تھی، اور اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام بنے تو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودی ہو گئے تھے، قتل کرنے کے منصوبے میں وہ آگے آ رہا ہے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں کے ہاتھوں مرنے نہیں دیا۔ یہ اصل تعویذ لگا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا، عمران کی بیوی مریم کی ماں، وہ جو تعویذ اس نے کیا تھا کہ اے اللہ میں مریم کو تیرے سپرد کرتی ہوں، تیرے حوالے کرتی ہوں، اور تو ہی نگہبانی نگرانی کرنا، اور اس کی اولاد کی بھی تو خود حفاظت کرنا شیطان مردود سے۔ تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ جو میرے حوالے کر دے جو چیز بھی، میں اس کو کبھی ہی شیطانی حملوں کے اندر نہیں آنے دیتا، میں خود اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو عورت ہو کہ بھی اللہ کی پناہ دے رہی ہے، لیکن آج دیکھ مسلمان کی عورت ہے، بچہ ہو تو وہ 10 تعویذ اس کی گردن میں ڈال دیتی ہے، اور بچہ ہو تو اس کے نٹ وہ بھی بنا کے گردن میں ڈال دیتے کہ یہ آواز نہیں پڑتی، چھری ساتھ رکھ لیتی ہے، لوہے کا ٹکڑا رکھ لیتی ہے، حالانکہ اصل تو پناہ اللہ کی پناہ میں دینا تھا، لیکن اصل وہ ایمان سلامت جو نہیں ریا، صرف دعویٰ اسلام کا رہ گیا ہے۔ تو عورت ہو کہ کہتی ہے اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہوا، انی اعیذھا بک، میں نے اسے تیری پناہ میں دے دیا، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اور عورت ہو کے نظر بھی اللہ کی مان رہی ہے، نظر بھی اللہ کی مان رہی ہے کہ اللہ تیرے نام پر دوں گا۔ آج شیطان نے کتنی محنت کی ہے کہ آج وہ غیروں کے نام کے اوپر بیٹھے دلواتا ہے۔ جیسے ایک دربار ہے دولہ شاہ گجرات کے اندر، تو لوگوں کی منتیں ہوتی ہے کہ پیر ہمیں بیٹا دے دے، پہلا بیٹا تیرے نام پر۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا دولہ شاہ کے چوہے چھوٹے چھوٹے ان کے سار ہوتے ہیں، وجود بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں جب منت مان کے جاتے ہیں لوگ، بیٹا مل جائے، دینے والا تو اللہ ہوتا ہے لیکن منسوب دولہ شاہ کی طرف ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو وہاں لے آتے ہیں۔ پھر وہاں کے جو مجاور لوگ ہیں انہوں نے لوہے کی ٹوپیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ سر کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، وہ وجود بڑھتا رہتا ہے، سر نہیں بڑھتا، اس لیے اس کے مشہور ہیں دولہ شاہ کے چوہے۔ اب دیکھو شیطان نے اتنی محنت کی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ کہا اللہ انی سمیتھا مریم، بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، و انی اعیذھا، بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فتقبلھا ربھا، پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، عمدہ قبول کرنا، وانبتھا نباتا حسنا، بڑھایا اس کو بڑھانا اچھی طرح، وکفلھا زکریا، اور کفالت کی مریم کی زکریا علیہ السلام نے، یہ خالو تھے زکریا علیہ السلام،
بی بی مریم کے۔ زکریا علیہ السلام کے گھر جو تھی وہ بی بی مریم کی خالہ تھی۔ کلما داخل علیہ، جب کبھی داخل ہوتے علیہ مریم کے اوپر، یا زکریا علیہ السلام محراب کو حجرے میں، تو وجد عندہا رزقاً، پاتے اس کے پاس کچھ کھانے کو۔ قالا، کہا زکریا علیہ السلام نے، یا مریم ہو، اے مریم، یا مریم ہو، اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے آئے یہ تیرے لیے، انا کہاں سے آئے، لک ھذا یہ تیرے لیے کہاں سے تیرے پاس ہیں۔ قالت، بی بی مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ ہنالک دعا زکریا، اسی مقام پر کھڑے ہو کے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ربہ، اپنے رب سے۔ قالا، کہا، یہ مضمون دعا ہے زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی۔ قالا، کا ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر تو میرے لیے، من لدن کا، تو اپنی طرف سے، ذریتاً، اولاد، طیبتاً، پاکیزہ، یعنی نیک کردار والی اولاد مجھے دے میرا اللہ۔ انکا، بے شک تو، سمیع الدعاء، تو سننے والا ہے دعا کو۔ فنادتہ الملائکۃ، بس یہ اجابت دعا ہے، زکریا علیہ السلام کا دعا کرنا تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی، اسی وقت آواز دی ملائکہ نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے زکریا علیہ السلام محراب کے اندر، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے، بے یحییٰ، یحییٰ کی، مصدقم بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہے وہ کلمے کی، من اللہ، اللہ سے۔ کون سا کلمہ جس کی یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں؟ کلمہ سے مراد یہ اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف اشارہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئے گا جو اللہ کے کلمے سے پیدا شدہ ہوگا۔ کون سے؟ وَسَيِّدًا، اور وہ سردار ہوگا، اللہ تجھے بیٹا دے گا، یا تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، یعنی اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَسَيِّدًا، اور سردار ہوگا، وَحَصُورًا، اور اپنے آپ کو عورتوں سے روکنے والا ہوگا۔ حصورہ کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، عورتوں سے روکنے والا ہوگا۔ اس وقت اس شریعت میں یہ جائز تھا، اپنے آپ کو عورتوں سے روکنا، شادی نہ کرنا، اس شریعت میں یہ جائز تھا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور چوتھی اس کی صفت جو ہے وہ من الصالحین، نبی بھی ہوگا، من الصالحین، اعلیٰ درجہ کے لوگوں میں سے ہوگا۔ قال رب، یہاں سے زکریا علیہ السلام نے کہا، یہ مطالبہ تعیین کیفیت کہ کس طرح بیٹا ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، گھر والی بوڑھی ہے، بچہ کیسے ملے گا۔ قال، کہا، رب، اے میرا رب، میرے رب، انا یکون لی، انا بمانا کیفا، کیسے ہوگا، لی میرے لیے، غلام، لڑکا، وقد بلغنی الکبر، تحقیق پہنچے ہے مجھے تو بڑھاپا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانج ہے۔ بانج اس کو کہتے ہیں جو بچے دینے کے قابل نہ ہوں، اب تو بچے دینے کے قابل ہی نہیں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے۔ قال، کہا، کذالک اللہ، اسی طرح کہا اللہ نے، یعنی اسی حالت میں لڑکا ہوگا، جوانی نہیں ہوگی دونوں کی، بلکہ اسی بڑھاپے میں ہی اللہ آپ کو بچہ دے گا۔ کیوں؟ یفعل ما یشاء، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہے، اللہ جو چاہے وہی کر سکتا ہے۔ قال، کا رب اجعل لی آیہ، یہ مطالبہ کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے علامات کا، اللہ جب تو بیٹے دینے لگے نا تو مجھے کوئی نشانی تو بتا دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے، بنا لی تیرے لیے آیت، نشانی، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے جب حمل ہو جانے کی وقت ہو۔ کالا، کہا اللہ نے، آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، الا رمزا، مگر اشارے سے، اشارے سے کلام کرے گا تو، ورنہ تو بات نہیں کر سکے گا، سار کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے۔
اس وقت واذکر ربا کا ذکر کرنا دل میں اپنے رب کا، کثیرن کثرت سے، وسبح بالعشی والابکار، اور پاکیاں بیان کرنا زبان سے شام اور صبح۔ وَإِذْ اللہ نے مسئلہ سمجھا کہ زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا ملا تھا آخری عمر میں، اگر مختار کل ہوتا تو خود کیوں مانگ رہا تھا، اللہ سے کیوں مانگ رہا تھا، اور کیوں نشانیاں مانگ رہا تھا کہ جب بیٹا ہوگا تو اللہ مجھے کوئی اس کی نشانی بتا دے۔ جو خود بیٹا مانگنے والا کمزور ہو وہ شاہ زور کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ نصرانہ کے شبہ کا وہ جواب تھا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب کہا ملائکہ نے اے مریم، ان اللہ اصطفاک، یا سے فضائل بیان ہو رہے ہیں بی بی مریم کے، بے شک اللہ نے چن لیا تجھے، وطہرک، اور پاکیزہ کیا تجھے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور چن لیا تجھے تمام جہان والی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی، اے مریم جھکتی رہے، عاجزی کرتی رہے تو لے ربے کے اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کر تو، ورقع مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی عاجزی کرتی رہے، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں کچھ، نوحی الیک، ہم نے وحی کی تیری طرف میرا پیغمبر، وما کنت لدیہم، نہیں تھا تو ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم، کلموں کو آپس کے مابین، ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت، اور نہیں تھا تو میرا پیغمبر، لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کرنے لگے تھے قرآن دازی سے پہلے۔ یہ نبی علیہ السلام سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے، میرا علم غیب کی بھی، حاضر ناظر کی بھی۔ میرا پیغمبر یہ کچھ غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی، آپ نہیں جانتے تھے، تو اس وقت موجود نہیں تھا جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، یعنی قرآن اندازی ڈال رہے تھے کہ کون بی بی مریم کی کفالت کرے گا، کوئی کہتا تھا میں کروں گا، کوئی کہتا تھا میں کروں گا، لیکن آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ دلیل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ناظر نہ ہونے کی، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہی نہیں تھے، من انباء الغیب نوحی الیک، اور ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور یہ آگے دلیل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر نہ ہونے پر، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ عالم الغیب ہونا یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے، ہر مقام پر حاضر ناظر ہونا یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب کسی بزرگ سے نفی کرنی ہو علم غیب یا مختار کل کی تو پہلے اس کے فضائل بھی بیان کرو، تاکہ مشرک کو موقع نہ ملے کہ یہ ولیوں کے منکر ہیں۔ پہلے فضائل ذکر ہوئے، بعد میں نفی ہو گئی علم غیب کی اور حاضر ناظر کی۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا ملائکہ نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کے خوشخبری دیتا ہے تجھے، بے کلمۃ منہ، ساتھ ایک حکم کی، اس سے ایک کلمے کی، یعنی کون کلمہ؟ یعنی اسمہ، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کی اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ وجیہاً، بڑا عزت والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں بھی، من المقربین، مقربین میں سے ہوگا اللہ کے ہاں، ویکلم الناس، اور کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، بچپن میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین، ہوگا بھی نیک صالحین میں سے۔ اللہ تجھے ایک بچہ دے گا،
جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اس کی صفتیں کیا ہوں گی؟ وجیہاً، بڑا عزت والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر مقربین میں سے ہوگا، اللہ کے ہاں بڑا ہی مقرب ہوگا۔ چوتھی صفت اس کی یہ ہوگی کہ وہ یکلم الناس فی المہد، بچپن میں ماں کی گود میں باتیں کرے گا۔ اور پانچویں صفت یہ ہوگی من الصالحین، وہ نیک کار لوگوں میں سے ہوگا۔ تو یہ مسئلہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قرب قیامت کے نزدیک واپس اللہ ان کو دنیا پر بھیجیں گے۔ وہ آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں بات کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ نے کہا وہ کلام کرے گا فی المہد، ماں کی گود میں۔ جب بچہ تھا اس وقت پیدا ہوا، ماں اٹھا کے لے آئی، راستے پر لوگوں نے گھر آ کر تان و تشنیع کی کہ مریم نہ تو تیری ماں بری تھی نہ باپ تیرا، تو نے یہ کیا کیا؟ اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ مریم تو چپ کر کے رہنا، جواب خود یہ دے دے گا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر خود بولتے گیا۔ اس وقت تو کلام کیا۔ وَكَهْلًا، ادھیڑ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے تھے جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے تو اس آیت کا علن کے اوپر تب عمل ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئیں گے، ورنہ اس کا علن کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی بھی۔ آگے بھی قالت کا رب انا یکون لی، یہ سوال ہے کیفیت کس طرح بچہ ہوگا۔ قال کا ربی، او میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے ولدن بچہ، ولم یمسسنی، اور نہیں مس کیا مجھے، بشرن کسی بشر نے، میرے تو قریب بھی بشر نہیں آیا، نہ نجیز نہ کوئی جائز۔ کالا کا جواب دیا آگے سے ملائکہ نے، کذالک، اسی طرح ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے کرتا رہے گا، ما یشاء، جب چاہے گا، اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول، پس بے شک کہتا ہے اس کام کے لیے لہو، کون ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے، فہو فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی، جب فیصلہ کرتا ہے صرف کون بھی کہہ دیتا ہے۔ یہ کون بھی صرف لوگوں کو سمجھانا تھا، ورنہ اللہ کون کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ بقایا فضائل جو رہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ بھی فضیلت ہوگی۔ یُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، سکھائے گا اس کو اللہ کتاب، یہ کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ والحکمت، اور حکمت اس سے مراد سنت رسول اللہ ہے۔ والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، یہ اللہ ان کو یہ معجزہ تن کتابیں سکھا دے گا، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب دیکھو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ اس کو کتاب سکھائے گا، یعنی قرآن۔ اور قرآن تو نازل ہوا بعد میں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے، بعد میں نبی علیہ السلام ہیں، ان پر قرآن نازل ہوا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں تو پھر کتاب قرآن کیسے اللہ سکھائے گا اس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، واپس آئیں گے، قرآن کی تعلیم کریں گے۔ والحکمت، اور سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آ رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اٹھا دیے گئے ہیں، تو پھر سنت ان دونوں قرآن اور حکمت اس وقت عمل ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی تک تو انہوں نے قرآن نہیں سیکھا۔ اگر کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن سیکھ لیا تو پھر قرآن عیسیٰ علیہ السلام پر تو نہیں آیا تھا، وہ تو نبی علیہ السلام پر آیا تھا۔ تو اس لیے یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، قرآن کی تعلیم بھی حاصل ہونی ہے اور سنت رسول کی بھی۔
رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، ان انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں پیدا کروں گا بناؤں گا تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہایت الطیر، مثل شکل پرندے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فانفخ فیہ، پس میں پھونک ماروں گا فی اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس ہو جائے گا وہ پرندہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ سوال کا جواب بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے، معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود الہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ کچھ ہوتا تھا، باذن اللہ، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا کرتا تھا۔ باقی پرندے مٹی کے بنا کے پھونک مارتے اللہ کے حکم سے، مٹی کا پرندہ زندہ ہو جاتا، صحیح پرندہ بن جاتا، لیکن یہ دیر تک رہتا نہیں تھا کہ زندہ ہی رہ جائے، کچھ دیر تک رہتا پھر یہ ختم ہو جاتا۔ بعض نے کہا کہ یہ جو چمگادڑ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخلوق ہے، یعنی وہ پرندے جو عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کر دوں گا مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور ابرص بیماری والے کو، وأحیی الموتیٰ، اور زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کوئی نبینہ مادرزاد اندھا آ جاتا جو پیدیشن نبینہ ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا، دیکھنے لگ جاتا۔ ابرص بیماری والا آ جاتا، ہاتھ پھیرتے بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ مردے کو زندہ کرتے اللہ کے حکم کے ساتھ، یہ سب کام اللہ کے حکم کے ساتھ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کچھ عمل دخل ان میں موجود نہیں تھا۔ احیی الموتیٰ، زندہ کرتے مردوں کو۔ اگر مردہ پہلے سے زندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ نہ ہوا۔ اللہ کہتا ہے مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، جب انسان فوت ہو جائے، روح بدن سے نکل جائے، وہ مردہ ہی مردہ رہتا ہے، نہ کہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قیامت سے پہلے اس کی روح اس بدن میں واپس نہیں لوٹ سکتی، وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اگر وہ زندے کو زندہ کرتے آئے پھر تو یہ معجزہ نہ ہوا، پھر تو آپ بھی سوئے ہوئے کو جگا دے تو آپ کا معجزہ بن جائے گا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ جو شخص کھا کے آتا، جو چیز بھی عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ یہ چیز تو کھا کے آیا ہے، اور جو چیز گھر میں ذخیرہ کر کے آتے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتاتا کہ اتنی چیز تم گھر میں ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے تم لوگوں نے، تو یہ سب اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور خبر دیتا ہوں میں تم کو، بما تاکلون، جو تم کھا کر آتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کرنے والا ہوں میں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ، حرم علیکم، جو حرام کی گئی تھی تمہارے اوپر، وجئتکم، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس، بآیات من ربکم، واضح نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے تم ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو دین کے بارے معاملے میں، ان اللہ، یہ خلاصہ دین مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خلاصہ، ان اللہ، بے شک اللہ ربی، میرا رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اس اللہ کی عبادت کرو تم، ھذا صراط مستقیم، اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ فلما احس عیسیٰ، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم الکفر، ان سے کفر کو، قال، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا
اللہ کی طرف۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ یعنی کون میرے اللہ کے دین کی طرف مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جا تو بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہے۔ واشہد، اور گواہ لکھ دے تو اللہ ہم کو کہ بأننا مسلمون، بے شک ہم بھی فرما بردار ہیں۔ توحید کی جو گواہی دینے والے ہیں ان کے ساتھ ہم کو بھی لکھ دے۔ ربنا، اے رب ہمارا، آمنا، ہم ایمان لے آئیں، بما انزلتا، اس چیز کے ساتھ جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول، اور اتباع کی ہم نے اپنے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ دے تو ہم کو شاہدین، توحید کی گواہی دینے والوں کے ساتھ ہم کو لکھ دے۔ اوپر واشہد بأننا مسلمون، اسا تو بھی گواہ بن جا آج ہمارے ایمان کے اوپر کہ بے شک ہم آج مسلمان ہو گئے، پکے فرما بردار ہیں۔ اور نیچے دعا کر رہے ہیں فاکتبنا، اے اللہ تو لکھ دے ہم کو مع الشاہدین، جو توحید کی گواہی دینے والے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے بھی تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی عیسیٰ کو بچانے کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر ہے تدبیر کرنے والا۔ یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ ہماری لوگ کون ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر کو، یہ کیا ہے؟ جو یہودی تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے دشمن اور مخالف تھے۔ یہودی قسم کے جو لوگ تھے یہ اصل دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ انہوں نے، یہ یہودی اس وقت روم کی حکومت کے محتاط تھے۔ روم کی حکومت بت پرستوں کی تھی، مشرک اور بدعقیدہ لوگوں کی تھی، یہ یہودی بھی ان کے محتاط تھے۔ اس وقت جو بھی قانون رائج ہوتا، رومیوں کے حکومت کے تحت قانون رائج ہوتا تھا، اور اس وقت جب تک حکومت آرڈر نہ کرتی کسی کو قتل کرنے کا، اس وقت تک قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ یہ سب یہودیوں کے علماء، پیر، یہ بڑے بڑے میل کے روم کا جو بادشاہ تھا بت پرست مشرک بد عقیدہ، اس کے پاس پہنچ گئے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت لے کے۔ کہنے لگے یہ جو عیسیٰ ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بد دین ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، باپ دادے کے دین کا دشمن ہے، لوگوں کو بڑا خراب کر رہا ہے، الجھا رہا ہے، لہٰذا اس کی سزا نافذ کی جائے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، دھرنا دیا وہاں جا کے حکومت کے ساتھ۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ حکومت جو سزا دیتی اس بندے کو سولی چڑھاتے تھے۔ آخر انہوں نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آرڈر جاری کر دیا کہ ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو یہ ملحد آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بے دین ہے، اس کا کوئی دین ہے، باپ دادا کے دین کا دشمن ہے، کیونکہ یہودیوں کو اصل تو عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے دشمنی تھی نا، توحید کے دشمن تھے یہودی، تو لہٰذا ٹھیک ہے تم اس کو پکڑو اور سولی چڑھا دو۔ جب یہ اجازت مل گئی یہودیوں کو، اللہ کو تو علم تھا، اور اللہ رب العزت فرماتے کہ میرا پیغمبر جب انہوں نے ارادہ کیا تیرے خلاف مکر کیے بھئی ٹھیک ہے اس کو سولی چڑھاؤ، تو مکر اللہ، ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ انہوں نے تدبیر کی تھی آپ کو سولی چڑھانے کی، آپ کو مارنے کی، لیکن میری تدبیر تھی آپ کو بچانے کی۔ پھر اللہ تدبیر کس کی کامیاب ہوئی؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ کہتا ہے سب سے بہتر تدبیریں جو میری ہیں، اللہ کی ہی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے مشورہ کیا کل سب رات کو اکٹھے ہو کے اس کے مکان کا گھیرا 4 چفیر گھیر لیں گے، پھر اس کو پکڑ لیں گے عیسیٰ کو اور اس کو سولی چڑھائیں گے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا
اور انصاریوں سے مدد طلب کی۔ یہ انصاری کون لوگ تھے؟ یہ جو لوگ تھے یہ حواری، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے۔ بعض نے کہا یہ دھوبی ہے، لیکن زیادہ قول یہ کہ یہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے سردار تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے حمایت کی تھی۔ اللہ نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا، یہاں سے بھی سمجھ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں تھے۔ اگر الہ ہوتے تو خود کیوں دوسروں سے مدد مانگتے؟ جو الہ ہوتا ہے وہ دوسروں سے امداد تو نہیں مانگتا۔ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ، میری کون امداد کرے گا اللہ کے دین کی طرف؟ تو لہٰذا یہاں سے بھی سمجھ آ گئے عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں۔ پھر اللہ پاک نے جب اوپر اٹھا لیا، جب یہودیوں نے گھومر گھیر لیا، چار چفیر مکان کو گھیر لیا، ایک آدمی اندر داخل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں، جب دیکھا اور تو کوئی نہیں، جو اندر جس کو کہتے ہیں داخل کیا، اسی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا اور مشہور کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی چڑھا دیا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، فوت یہ مشہور کر گیا لوگاں۔ لیکن اللہ آگے کہتا ہے یہ یہاں مقام بھی آ رہا ہے اور آگے بھی اللہ کہے گا کہ انہوں نے سولی نہیں چاڑھی، نہ انہوں نے قتل کیا، بر رفع اللہ علیہ، میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ اس وقت واقعہ پیش آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی نصوص سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے اس کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن و سنت سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور پوری امت کا بھی اجماع ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ قرب قیامت کے نزدیک آئیں گے، ان کی شادی ہوگی، یہاں قرآن کی تبلیغ کریں گے یہاں، اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہ ہے توحید کا پرچار کریں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دنیا پر تشریف لے آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر زندہ ہے، قرآن سے بھی یہی ثابت، احادیث متواترہ سے بھی یہ ثابت، پوری امت کا اجماع بھی ہے۔ لہذا اب جو شخص کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے، واپس نہیں آئے گا، وہ قرآن کے بھی مخالف ہے، اس کا نظریہ احادیث متواترہ کے بھی مخالف ہے۔ پوری امت اہل سنت والجماعت صحابہ کرام سے لے کر آخر تک آنے والے، بعد میں آنے والے تبع تابعین ائمہ، ان کے بھی خلاف ہے، پوری امت کے بھی اس کے نظریہ خلاف ہے۔ لہٰذا یہ قرآن کا بھی منکر، سنت رسول کا بھی منکر، پوری امت کے اجماع کا بھی منکر، یہ شخص کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ باقی اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ آ رہا ہے آگے، جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں پورا پورا لے لوں گا تجھ کو، ورافعک، اور اٹھا لوں گا تجھ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کروں گا تجھے، من الذین ان لوگوں سے، کافروا جو کافر ہیں۔ یہ ہے اے عیسیٰ میں متوفی کا، پورا پورا لے لوں گا۔ متوفی، توفا وہ کہتے ہیں، بعض کے لیے یہ متوفی توفا صرف موت کے لیے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ توفا کے 3 انواع ہیں۔ توفا ایک اس کی نوع ہے موت، ایک نوع ہے نیند، ایک نوع ہے روح مال جسد اٹھانا۔ اس کے 3 موت پر بھی بولا گیا ہے، موت بھی اس کا فرد ہے توفا کا، نیند بھی ایک فرد ہے، اور روح مال جسد بھی۔ اب موت کے اوپر بولا گیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ وہاں موت کے اوپر بولا جا رہا ہے، اور نیند کے اوپر بھی۔ موت کے اوپر متوفا یعنی ہم اس کو روح کو پورا پورا لے لیتے ہیں، نیند کے اوپر بولا جائے تو یعنی اس کے ادراک اسا نیند والے کے پورے پورے لے لیتے ہیں، حیات اس کی باقی رہتی ہے۔ اور متوفی کا اصل جو معنی ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ تو یہاں جو متوفی کا قرآن نے خود معنی بتا دیا، تعیین کر دیا کہ متوفی رافعک الیہ، یہاں اس کا معنی نہ موت والا ہے نہ نیند والا ہے، بلکہ اس کا معنی یہاں اخذ الشیء وافیاً، پورا پورا اٹھا لینا، وہ ہے روح مال جسد اٹھا لینا، قرآن نے خود تعیین کر دی۔ وفات دوں گا تجھے،
یعنی پورا پورا اٹھا لوں گا تجھے، اٹھا لیا تجھے الیہ اپنی طرف۔ تو یہ روح مال جسد اللہ نے اٹھا لیا ہے، نہ کہ صرف روح کو۔ باقی متوفی کا ابن عباس معنی کرتے ہیں اس کا ممیتوں کا، میں آپ کو موت دوں گا۔ بخاری کے اندر پہلی بات تو یہ جو روایت ہے یہ منقطع ہے، یہ حجت بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اگر اس کا معنی متوفی کا ممیتوں کا بھی کرو ابن عباس سے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صاف حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں کے اوپر قرب قیامت کے نزدیک زمین پر آئیں گے، پھر اس کی وہ بات تسلیم کی جائے۔ تیسرا جواب، متوفی کا بمعنی ممیتوں کا یہ بھی کرو تب بھی ٹھیک رہتا ہے۔ کیوں؟ ممیتوں کا اس کا معنی یہ تو نہیں ہے تجھے موت آ گئی، اس کا معنی اس میں فعل والا، میں موت دوں گا تجھ کو۔ ہم بھی کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو اللہ موت ضرور دے گا۔ اور باقی متوفی کا اور رافع کا، اگر متوفی کا بمعنی ممیتوں کا ہو تو تب بھی یہ متوفی کا رافع کا یا پھر رافع کا و متوفی کا ہونا چاہیے تھا، تو یا وہ مطلق جمع کے لیے ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ لہذا یہ قرآن کے صاف اعلان ہے اور واضح نص قطعہ سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ وَطَائِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن دوسرا مرزا قادیانی نکلا، وہ کبھی میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسیح عیسیٰ ہوں، میں یہ سب علامتیں، یہ تو سب دجال ہے، یہ تو کذاب ہے نا، اس کی تو بات بھی چھوڑ دو۔ وَطَائِرُكَ مِنَ الَّذِينَ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں پورا پورا لے لوں گا تجھ کو۔ پورا پورا کیا ہوگا؟ روح مال جسد۔ ورافعو کا، اور اٹھا لوں گا تجھ کو، فی الحال روح مال جسد، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جو کافر ہیں۔ بعض ایک ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں بھئی عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، یہ جھوٹ ہے، امام مالک قطعاً قائل نہیں ہے۔ جو وہ بات آتی ہے وہاں مطلق مالک، کالا مالک کو مطلق مالک کا لفظ آتا ہے، اس مالک کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ امام مالک ہے یا کون ہے، امام مالک قطعاً نہیں ہے، وہ کوئی اور مالک ہے۔ اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے مشہور ہے بھئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے، وفات جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، وہ قائل نہیں تھے، قطعاً قائل نہیں تھے۔ اگر ان کی کتاب میں کہیں ملتا بھی ہے تو یہ 10 من البغات ہے، بعض میں لکھنے والے باغیوں نے گھسیڑ دیا ہے، جس طرح اللہ کی نازل شدہ کتاب کے اندر 10 من البغات کر سکتے تھے، باتیں گھسیڑ سکتے تھے، تو اس میں کیوں نہیں گھسیڑ سکتے؟ الی یوم القیامہ، قیامت کا جو تیرے اچھا کاف وجائل الذین، اور بناؤں گا ان لوگوں کو، یہ مسلمان اور نصارہ مراد ہے، کر دوں گا ان لوگوں کو جو تیری تباہ کرنے والے ہیں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہیں، جو مسلمان ہیں اور نصارہ تیرے اوپر ایمان لے آنے والے ہیں، ان کو میں کافروں پر غالب رکھوں گا۔ دلائل کے اعتبار سے بھی غلبہ ہوگا، دین کے اعتبار سے بھی غلبہ ہوگا، ہر لحاظ سے غالب رکھوں گا۔ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الیہ، پھر میری طرف مرجعکم، لوٹ کر آنا ہوگا تم کو، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے مابین، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، بہرحال جو لوگ کافر ہیں، فاعذبہم، میں عذاب دوں گا ان کو، عذابا شدیدا، سخت عذاب، وفی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی عذاب دوں گا، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا پورا دیا جائے گا ان کو، اجورہم، ان کے بدلے، واللہ، اور اللہ پسند نہیں کرتا، لا يحب الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ اب دیکھو یہاں تو یوفی ہے نا، تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے؟ روح دے گا اللہ ان کو پورا پورا، یہ
تو توفی کا اصل معنی ہے اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، تو پورا پورا روح مال جسد ہے۔ اگر یوفی کا معنی صرف موت ہی معنی کیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ فیوفیہم اجورہم، پس وہ موت دے گا ان کو ان کے بدلے کی، یہی بدلے تو معنی بن جائے گا۔ اس لیے یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے، اصل معنی سب لغات کے اعتبار سے ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ موت توفی کا ایک فرد ہے، نیند بھی ایک فرد ہے۔ ذالک نتلوہ علیک، یہ ہم پڑھتے ہیں میرا پیغمبر اس کو علیک تجھ پر، من الآیات، آیاتوں سے، بینات آیات، و ذکر الحکیم، اور بیان ہے پختہ تحقیقی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، یہ شبہ کا جواب آ گیا۔ پھر عیسیٰ جو بن باپ پیدا ہوئے تو ہم اس کو کیا کہیں؟ عیسائیوں نے کہا تھا نا، تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ یہ معبود نہیں ہے، پھر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں؟ اللہ نے کہا عیسیٰ بن باپ پیدا ہوا ہے، بابا آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا، پھر اس کو کیا کہو گے تم؟ اس کو کیا کہو گے تم؟ انما صلی، فرمایا کہ عیسیٰ مثل اللہ کے ہاں مثل باب آدم کی ہے۔ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے، عیسیٰ کی ماں تو تھی نا، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ، اللہ کے ہاں کمثل آدم، مشابہ ہے مثل آدم کی، خلقہ، پیدا کیا اللہ نے اس کے قلب کو، من تراب، مٹی سے، ثم قال، پھر کہا، لہو اس کے لیے، کون ہو جا، فیکون، علم، پس جو جھگڑا کرے تو اسے، آخر اعلان مبالغہ، میرا پیغمبر اب دلائل کے ساتھ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور بندے تھے۔ دلائل قطعیہ کے ساتھ، عقلی نقلی سب دلائل سے ثابت کر دیا عیسیٰ علیہ السلام بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں۔ لیکن اب بھی اگر نصارہ باز نہ آئے تو آپ ان کو مبالغے کا چیلنج کرو، آ جاؤ، پھر آؤ مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ کیا ہے؟ ان کو کہو تم بھی اپنے بیٹوں سمیت آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں سمیت آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لے کے آؤ میدان میں، ہم بھی اپنی عورتیں میدان میں لے کے آتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، آؤ مل کے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت کر، اس کو تباہ اور برباد کر۔ پھر مبالغہ کرو۔ اگر ابھی بھی یہ نہیں سمجھتے، ابھی بھی اگر کہتے ہیں کہ عیسیٰ معبود ہے، عیسیٰ الہ ہے، حالانکہ دلائل کے ساتھ ہم نے ثابت کر دیا عیسیٰ الہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اگر ابھی تک بھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، پھر مبالغہ کرو، آ جاؤ نصرانیوں اور وفد نجران، آ جاؤ، پھر مبالغہ کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو تم بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی بچے اپنے لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، میدان میں مل کے سب مل کے التجا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت کرو، تباہ اور برباد کر۔ جب یہ مبالغے کا چیلنج ہوا، اس وقت یہودی اور نصرانی سمجھتے تو تھے بڑے بڑے مولوی کہ یہ پیغمبر تو سچا پیغمبر ہے، اگر ہم مبالغے میں آئیں تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ پھر مبالغہ ہوا نہیں تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، نہیں آئے تھے۔ تو یہاں سے کچھ اور آئے ہیں، اب نہ دیکھو پھر کرتے ہیں، فمن حاجاک، پس جو جھگڑا ڈالے اب بھی تو اسے، فی اس عیسیٰ کے بارے میں، من بعد اس کے، ما جاءک من العلم، جو آ چکا ہے تیرے پاس علم قطعی، فقل، پس تو کہے میرا پیغمبر اگر دلیل سے نہیں مانتے تو تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا، ہم بھی خود آتے ہیں، انفسکم، تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر مل کے التجا کرتے ہیں اللہ سے، فنجعل لعنت اللہ، اے اللہ کر دے تو، فنجعل، ہم کرتے ہیں اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کر، مل کے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہوا نہیں تھا، پیچھے ہٹ گئے تھے عیسائی، ان کو پتہ تھا کہ یہ سچا رسول ہے، اب اگر ہم میدان میں آئیں تو سب ہمارے برباد ہو جائیں گے، یہ مبالغہ ہوا نہیں تھا، پیچھے ہٹ گئے تھے۔
یہاں سے پکڑا ہے شیعوں نے کہ ابنا سے مراد یہاں حسن و حسین ہے، اور نساء سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، اور انفسنا سے مراد نبی علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 مبالغے کے لیے آئے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلی تو بات یہ دیکھو، یہاں کوئی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ اللہ نے کوئی کیا کہ عورتیں کون تھی، بچے کون تھے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ استدلال، یہ بات ٹھیک ہی نہیں ہے، اور انہوں نے یہاں سے یہ بھی ساتھ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جز ہے نبی علیہ السلام کی، لہٰذا جو جز ہو وہ خلافت کا زیادہ مستحق بنتی ہے، تو لہٰذا بلا فصل اصل خلیفہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پہلی تو یہ ہے کہ ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم یہاں سے تمام صحابہ کرام مراد ہیں۔ نساءنا سے اگر پہلے تو یہ ہوا ہی نہیں، اگر ہوتا تو یہاں نبی علیہ السلام سب سے پہلے ازواج محترات کو بلاتے، اور ابناءکم بیٹوں کو، یہ تمام اللہ کے رسول نبی علیہ السلام صحابہ کو بلاتے اور ان کے بیٹوں کو بھی سمیت بلاتے۔ انفسنا ہم خود پالٹی آتے ہیں، یعنی میں بھی آتا ہوں، میرے صحابہ بھی آئیں گے۔ اس گالوں امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ مبالغے کا چیلنج ہوا تو نبی علیہ السلام خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو آل و عیال سمیت لے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمیت لے کر آئے تھے، تو لہٰذا یہاں سب مراد ہیں، نہ کہ صرف حسن حسین رضی اللہ عنہ یا صرف فاطمہ یا صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، نہیں، بلکہ ابناء و نساءنا و انفسنا، ابناء کے اندر صحابہ بھی موجود اور صحابہ کی آل و اولاد بھی موجود، جس طرح امام محمد باقر نے کہا ہے، اور نساءنا کے اندر ازواج محترات بھی موجود، صحابہ کے ازواج عورتیں بھی موجود، اور انفسنا نبی علیہ السلام بھی موجود، اور تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود۔ کیونکہ یہاں چیلنج ہے تم بھی اپنے سب کو بلاؤ، ہم بھی اپنے سب کو بلاتے ہیں، تو جو مسلمان تھے ان سب نے آنا تھا، لہذا یہ استدلال یہ ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا اور نہ کہیں سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو اگر لی جائے صرف تو وہ تو ایک تھی، یہاں تو جمع ہے، پھر کیا بنے گا؟ تو یہ بھی ثابت کہ حضرت فاطمہ صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ یاد رکھو یہ جب ہوا تھا یہ سن 9 ہجری سے، اس وقت نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیاں وفات پا چکی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی، لہذا ان سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف یا صرف حسن و حسین، ہاں وہ اندر شامل تو ہو سکتے ہیں لیکن صرف مخصوص نہیں ہو سکتے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک وہ بیان سچا ہے۔ لہذا جب پہلے یہ مبالغہ ہوا ہی نہیں تو بات ہی ختم۔ وما من الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر صرف اللہ، وان اللہ بے شک اللہ لہو العزیز، وہ زبردست ہے پکڑنے میں، الحکیم حکمت والا ہے چھوڑنے میں۔ فإن تولوا، پس اگر تم منہ موڑ لو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ علیم جانے والا ہے بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ دے میرا پیغمبر، یہ آخر میں دعوت التوحید ہے اہل کتاب کی طرف۔ کل آ فرما دے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو آ جاؤ تم الی کلمۃ، کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے مابین مسلم ہے، برابر ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، نہیں ہم عبادت کریں گے سوائے اللہ کے کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہیں ہم شریک کریں گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہیں پکڑے گا بعض ہمارا بعض کو رب، کیونکہ وہ سجدے کرتے تھے نا ان کے لیے، من دون
دون اللہ، اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ توحید سے منہ موڑ لے میرا پیغمبر، فَقُولُوا، پس تم کہو، اشہدوا، تم گواہ بن جاؤ، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم تو موحد ہو گئے۔ پھر یہودیوں اگر تم اس کلمے کی طرف نہیں آتے، تم گواہ بن جاؤ ہم فرما بردار ہیں اللہ کے حکم کے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے بابا ابراہیم یہودی تھا، نصرانی کہتے تھے نصرانی تھا۔ اللہ نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام تو تورات و انجیل سے پہلے آئے تھے، یہ بعد میں نازل، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، تم کیسے کہتے ہو؟ یا تو پھر اس طرح کہو کہ بابا ابراہیم مسلک یہودیوں وال ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو سچا تھا اس کا لقب یہود تھا یا نصرانی تھا، تو بابا ابراہیم تو حنیف یکسو ہونے والا تھا، سب مذہبوں سے تعلق توڑ کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا تھا، سب سے رشتہ توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اے اہل کتاب، کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التورات، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات انجیل اتاری گئی۔ تم تو تورات انجیل کے ماننے والے ہو، ذرا دیکھو بابا ابراہیم تو پہلے کا ہے، پھر تم کیسے کہتے ہو یہودی تھے یا نصرانی ہو؟ تم کہتے ہو نصرانی تھے۔ افلا تعقلون، آیا پس تم کیوں نہیں عقل رکھتے، کیوں تم بہتان تراشیاں کرتے ہو؟ ہاں انتم اولائی حاججتم فیما لکم بہ علم، آیا تم لوگ جھگڑتے ہو اس چیز میں جس کا تمہارے پاس کچھ علم بھی نہیں ہے۔ فلم تحاجون، پس کیوں تم جھگڑتے ہو، فیما، اس چیز میں، لیس لکم بھی علم، جس کا نہیں ہے تمہارے پاس کچھ بھی علم۔ جب تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھا یا نصرانی تھا؟ واللہ یعلم، اللہ جانتا ابراہیم کے مذہب کو، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے مذہب ابراہیمی کو۔ او میں بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، یہودی کہتے تھے نا ابراہیم یہودی تھا، نصرانی کہتے تھے ابراہیم نصرانی تھا، مشرکین مکہ کہتے تھے بابا ابراہیم ہمارے مذہب تھا، ہم اس کے مذہب کے اوپر ہیں۔ اللہ نے تینوں گروہوں کی یہاں سے نفی کر دی کہ نہیں تھا ابراہیم یہودی، نہ تھا وہ نصرانی یا نصرانی، لیکن ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھا وہ تو یکسو ہونے والا، مسلمن موحدن موحد، وہ تو فرما بردار تھا اللہ کا، سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا تھا۔ وما کان من المشرکین، یہ تردید ہے مشرکوں کی، نہیں تھا وہ من المشرکین، مشرکین سے، الا اول الناس سے، اگر تم کہو کہ اس لیے ابراہیم کو یہودی کہتے ہو کہ زیادہ مناسبت ہے ہماری ابراہیم کے ساتھ، یا نصرانی ہو اس لیے ابراہیم کو تم نصرانی کہتے ہو کہ مناسبت زیادہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یا مشرکو تم اس لیے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت ہے پئی، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نصران مشرکین میں سے تھا۔ خبردار، میں بتاؤں ابراہیم کو جو مناسب تھی، اصل مناسبت ابراہیم کو ان کے ساتھ تھی جو ابراہیم کے پیروکار تھے، ان کے ساتھ ابراہیم کی مناسبت زیادہ تھی۔ اور دوسرا جو اب مناسبت موجود ہے وہ اس آخری نبی کے ساتھ اس کی مناسبت زیادہ ہے، اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ، لہذا نہ ابراہیم یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، اور نہ ہی مشرک تھا۔ ان اولنا سے، بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے زیادہ قریب ابراہیم ساتھ ابراہیم کے، للذین، وہ لوگ اتبعوا ہو جو ابراہیم کی تباہ کرنے والے تھے اس وقت میں، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہ زیادہ مناسب ہیں ابراہیم کے، ان کا قرب زیادہ ہے، نہ یہودیوں کا قرب ہے، نہ نصرانیوں کا، اور نہ مشرکوں کا۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تو دوست ہے ولی المؤمنین، اللہ تو دوست ہے مومنوں کا۔
طائفۃ من اہل الکتاب، پسند کیا ایک طائفے نے اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ تمہیں گمراہ کر دیں وہ دین حق سے، وما یضلون، نہیں گمراہ کر سکتے وہ تم کو، الا انفسہم، مگر خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، اتنی بے وقوفی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک طائفہ ایسا ہے جن کی کوشش ہے کسی طرح مسلمان گمراہ ہو جائیں، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں دین حق سے، لیکن تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، یہ ان کو ملامت کیا جا رہا ہے ان کی گمراہی پر۔ اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، تورات کا اور انجیل کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اقرار بھی کرتے ہو، تشہدون، تم گواہیاں بھی دیتے ہو آیات کے حق ہونے میں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، خود بھی گمراہ ہو تم، تو پھر کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ تم جانتے تو ہو اللہ کی آیات برحق ہے اور تم گواہی بھی دیتے ہو، پھر خود کیوں گمراہ ہو جاتے ہو؟ دوسرا، تم لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ یا اہل الکتاب، یہ ملامت ان کو کیا جا رہا ہے دوسروں کے گمراہ کرنے پر۔ اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو تم حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، سب کچھ جاننے کے باوجود تب بھی تم کتمان حق کیوں کرتے ہو؟ یہ گزر چکا تھا پیچھے، جو پڑھے لکھے آتے صفات تورات میں یہ تو واقعی اس نبی کے ہیں، ان کو تو بس چپ کر جاؤ، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتمان حق جاتے تلبس الحق بالباطل، اور جب آ جاتے جہل، نہ جی کہہ رہے تھے جو ہماری کتاب میں صفات ہیں وہ تو پیغمبر اسی کے ہیں، سب فٹ آ رہی ہیں، کہتے نہیں ان کے آگے چھپا جائے، تمہیں کیا پتہ، ان پڑھو، تک تم الحق، ان کے آگے بالکل چھپا لیتے تھے، یہ کتمان حق کرتے تھے۔ قالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا ایک طائفے نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایک طائفہ اہل کتاب کا وہ تھا، وہ کہتا تھا شروع دن میں ایمان لے آؤ اس پیغمبر پر، لیکن شام کے وقت پھر انکار کر دینا، انکار شام کو پھر ایمان لے آؤ، صبح کو انکار۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ تاکہ اس سے لوگ بظن ہوں گے، اگر اتنا سچا مسلک تھا تو پھر اتنے بڑے بڑے سفید داڑھی والے، بڑے بڑے مولوی، پیر، یہ بڑے بڑے سردار کیوں یار صبح اسلام قبول کرتے ہیں، شامی کافر ہو جاؤ، شامی مسلمان ہو، صبح کافر ہو جاؤ، یہ اس لیے تاکہ بدنام کرو یہ دین مذہب اسلام کو، اور کوئی اس میں اسلام میں داخلہ نہ لے، اور کہو لوگ یار ہم تو اسلام قبول کیا تھا ہم نے، لیکن ہمیں تو بڑا اچھا نظر، جب اندر گئے ہیں مطالعہ کہ اب پتہ لگا اس میں تو کچھ نہیں ہے، اس طرح لوگوں کو باتیں کرو تاکہ اسلام میں داخل کوئی نہ ہو۔ تب اللہ نے کہا یہ شکوہ ہے، قالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا ایک طائفے نے اہل کتاب میں سے، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، ساتھ اس کے، انزل علی الذین آمنوا، جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر بواسطہ رسول کے، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اور کافر ہو جاؤ اس کے آخر میں، دن کے اخیر میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں اپنے دین سے، ہو سکتا ہے وہ بھی یہ دین اپنا چھوڑ دیں۔ ولا تؤمنوا، نہ تم دل سے ایمان لے آنا، ہاں، الا لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کے تابع ہو، جو بات تمہارے دین کے موافق ہو اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اگر تمہارے دین کے موافق نہ ہو تو اوپر سے ایمان لاؤ، اوپر سے لا الہ اندر سے رام رام۔ ولا تؤمنوا، مت تم ایمان لاؤ، الا لمن تبع، مگر اس کے جو تابع ہو تمہارے دین۔ قل، میرا پیغمبر کہہ دے، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک رستہ وہی ہے جو اللہ کا رستہ ہے، ہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ ہدایت دے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا گیا
کوئی ایک مثال اس کے جو تم دیے گئے، یعنی جو تمہیں دی گئی اس قسم کی اور کو کیوں کتاب دی گئی ہے؟ او یحاجوکم، یا جھگڑا کریں گے وہ تم سے دین حق کی مخالفت میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ وہ کہتے تھے کہ یار جیسے تمہیں کتاب ملی ہے، دین ملی ہے، اس طرح ان کو کیوں ملی ہے؟ یہ ان کا آپس کیا تھا؟ تعصب تھا، حسد تھا، کینہ۔ دوسری بات ہے کہ تم ان کی تصدیق دین کی نہ کرو، دین قیامت کی وہ جھگڑا کریں گے تمہارے خلاف اپنے رب کے، کہ یہ اللہ خود ہمیں بتاتے تھے کہ تمہارا مذہب سچا ہے، تم ان کے مذہب کی تصدیق بھی نہ کیا کرو۔ یہ یہودی پٹیاں پڑھاتے تھے بڑے بڑے چھوٹی عوام، نیچے طبقے والوں کو۔ کول مولوی پڑھانے والے تھے اور پیر۔ کول کہہ دے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، دے جسے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ تو وسیع وسعت والا ہے، اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں، علیم، جاننے والا ہے کس کا وقت کون کس، علیم جاننے والا ہے کس وقت کیا ہونا ہے۔ یختص برحمتہ، اس لیے وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اللہ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور بعض اہل کتاب میں سے یہ بھی ہیں، یہ مذہبی مناظرے میں کھیل ہے، بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ تم اگر اس کے پاس خزانہ جا کے رکھو نا امانت کے طور پر، جب بھی تم ان سے لوگے وہ واپس تمہیں کر دیں گے، کچھ ایسے بھی ہیں۔ اور کچھ اہل کتاب وہ ہیں اگر 1 روپیہ بھی ان کے پاس رکھو اس وقت تک واپس نہیں دیں گے جب تک ان کے دروازے پر دھرنا نہیں دو گے، سارے دن اس کے دروازے کے اوپر کھڑے رہو تب وہ روپیہ واپس آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ دیکھو اہل کتاب تھے لیکن مختلف گروہ تھے، جیسے آج بھی ایک نام ہے دیوبند، تلے نیچے مختلف جماعتیں ہیں بنی ہوئے لیکن نام ایک مختلف ہے کہ دیوبند، اسی طرح اہل کتاب بھی ایک نام تھا، اس کے نیچے مختلف قسم کے فرقے بنے ہوئے تھے۔ جیسے پیچھے گزرے کہ ایک فرقہ اہل کتاب کا تو وہ ہے جو وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم گمراہ ہو جاؤ، اور ایک فرقہ اہل کتاب میں وہ ہے جو کہتا ہے کہ صبح ایمان لے آؤ اور شامی کافر ہو جاؤ، شام کو ایمان لے آؤ صبح کو کافر ہو جاؤ، اور ایک فرقہ اہل کتاب میں سے وہ ہے جس کے پاس خزانے رکھو امانت کے طور پر تو سب واپس کر دیں گے، اور ایک طبقہ ان میں سے وہ ہے 1 روپیہ بھی ان کے پاس رکھو امانت وہ واپس نہیں کریں گے جب تک تم ان کے دروازے کے اوپر دھرنا دے کے نہ کھڑے رہو۔ دیکھو یہ مختلف طبقات تھے ان کے۔ یختص ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، من، بے شک من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، من ان تامنو بقنطار، اگر تو امانت رکھے اس کے پاس خزانہ، یؤدیہ الیکا، وہ واپس کر دیں گے تیری طرف۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، من ان تامنو، جو اگر رکھے اس کے پاس امانت، بدینار، 1 دینار سونے کا، لا یؤدیہ، نہیں واپس کریں گے وہ اس دینار کو، الیکا تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جو کھڑا رہے، مگر تو ہمیشہ ہو اس کے اوپر قائمہ، کھڑا ہونے والا۔ ذالکا، یہ سب کچھ کیوں، یہ کیوں واپس نہیں کرتے خزانہ؟ روپیہ جو اگر رکھو 1 دینار بھی رکھو واپس دیں گے، ان کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مال کو کھانا حلال سمجھے تھے یہودی کہتے تھے یہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے، کھاؤ، یہ مسلمانوں کا مال حلال ہے، اس لیے واپس نہیں کرنا چاہتے۔ ذالکا، یہ مکر جانا ان کا، ذالکا، یہ سب کچھ جو ان کی خیانت تھی، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے کہ بے شک وہ قالو کہتے تھے، لیس علینا، نہیں ہے ہمارے اوپر مذہبی لحاظ سے، فی الامیین، ان پڑھوں میں سبیل، کوئی حرج، یعنی ہمارے مذہب میں ان مسلمانوں کا مال چھین کے کھانا، چرا کے کھانا، یہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ہمارے لیے جائز ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ، اللہ، اللہ کے اوپر کاذبہ، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا
اللہ سے کیا ہوا وعدہ یا بندوں سے کیا ہوا وعدہ، واتقوا اور ڈرتا رہا، اس کا ثمرہ یہ نکلے گا، ان فإن اللہ پس بے شک اللہ یحب المتقین پسند کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو، ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون بعہد اللہ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کے ساتھ، وایمانہم اپنی قسموں کو ثمنا قلیلا تھوڑے پیسوں سے، تھوڑے پیسوں کے ساتھ اپنی قسمیں بیچ ڈالتے ہیں اور اپنے عقیدے بھی بیچ ڈالتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں ثمرہ ان کا لا خلاق لہم نہیں سا ہوگا واسطے ان کے فی الآخرت آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے، یہ لطف کی کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم اور نہ دیکھے گا اللہ محبت کی نظر ان کی طرف، دیکھے گا تو صحیح لیکن شفقت اور محبت والی نظر نہیں دیکھے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم نہ اللہ پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گے۔ یہ 5 ثمرے ہیں جنہوں نے بیچ ڈالا اپنی قسموں کو اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ثمناً قلیلا تھوڑے پیسوں میں، تھوڑے پیسے لے کے اپنے عقیدے کے خلاف کر دیا اور قسمیں اٹھا لی تھوڑے پیسے، ان کے لیے سزا آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ بھی ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کو سخت سزا دے گا۔ ان اللہ اب بھی جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیا کرے گا، بیچے گا، اللہ کے ساتھ وعدہ لا الہ الا اللہ کر لیا، پھر ہٹ کے پیسے لے کے تو شرک کرنے لگ گیا، کفر کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی، یا حقوق اللہ کے اندر خیانتیں کرنا شروع کر دی، پیسے لے کے جھوٹے فتوے دینے شروع کر دیے، یہ بھی سب اس سزا کے مستحق ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ بے شک ان یہودیوں میں سے لَفَرِیقًا ایک فریق ہے، یلوون السنتہم جو ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب پڑھنے میں، لتحسبوا تاکہ گمان کرو تم اس کو، من الکتاب کتاب سے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتی، اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے، درج کر دیتے تھے اور پڑھتے اس طرح جیسے کتاب پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگ سمجھے واقعی اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی تھی، وہ لکھے ہوئے کلمات ہوتے تھے ان کے، ما ہوا من الکتاب نہیں تھی وہ کتاب، یقولون اور کہتے وہ ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے کلام بھی نہیں تھی اور مطلب بھی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، ویقولون اور کہتے تھے وہ اللہ پر کاذب و جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ جانتے بھی ہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ والنبوۃ، یہ شبہ کا جواب آ گیا جو اس وفد نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ملتا ہے، ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے پکارا کرو، تو لہٰذا اس لیے ہم پکارتے ہیں، بزرگ بھی پکارتے تھے، اللہ نے کہا جو بھی میں نے بشر بھیجا ہے نبی بنا کے، اس سب نے جا کے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کہے میری عبادت کرو، لہٰذا وہ باغی ملا کا ہے سب کچھ، ما کان لبشر نہیں تھا کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ دیو اس کو اللہ نے کتاب، والحکمہ اور حکومت دین کی فام دیو، والنبوۃ اور نبوت دیو، ثم یقولو پھر کہتا پھرے وہ للناس سے لوگوں کے لیے، کونو عبادن لی ہو جاؤ عبادت کرنے والے میرے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا یہ قطع نہیں ہو سکتا، ولیکن کونو ربانیین لیکن وہ تو تھے کہنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، بما کنتم بسبب اس کے جو تعلمون الکتاب تم سکھاتے ہو کتاب اوروں کو، وبما کنتم اور جو کوئی تم تدرسون خود بھی پڑھتے ہو، کیسی خیانتیں کرنے لگے ہو تم، ولا یامرکم نہیں حکم کرتا وہ تم کو، ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم پکڑو ملائکہ کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، ایامرکم آیا حکم کر سکتا ہے وہ تم کو بالکفر ساتھ کفر کے، بعد اذ انتم مسلمون بعد اس کے جب تم مسلمان ہو گئے، وہ کس طرح کفر کا حکم کر سکتا ہے تمہیں جب تم مسلمان ہو گئے ہو، پھر تمہیں کہے ملائکہ کو خدا بناؤ نبیوں کو خدا بناؤ، قطع نہیں
عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ سکتا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تمہارے ملا اور گمراہ کن پیروں اور مولویوں کے لکھت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات نہیں ہیں۔ وہ تو حکم کرتا ہے کونوا ربانیین، اوے لوگو اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔